السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم درس فارسی کے 13ویں درس فارسی جب ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر سبق دوبارہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درس فارسی کے 13ویں سبق میں ہیں، تو ہم آج فارسی کا 13واں سبق یا 13واں درس جو ہے وہ پڑھیں گے. تو ہم اس کو کہیں گے درس 13. درس 13 اور گنتی جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کو آپ دیکھتے جائیے گا. 10 تک گنتی تو آسان ہے، وہ آپ نے کر لی ہوگی. اس کے بعد آپ بتائیے ذرا 11 سے ہمیں. 11 12 13 14 15. اس کے بعد 16 کو جو ہے وہ کہتے ہیں شانزدہ. اور 17 کو حفدہ. اور 18 کو ہجدہ. اور 19 کو نوزدہ. اور 20 کو یعنی 20 کو بیست. آخر میں تے آتی ہے، بیست. ٹھیک ہے، تو ہم 11 سے 20 تک ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 حفدہ 17 حفدہ ہفت سے حفدہ. 18 ہجدہ. اور 19 نوزدہ. اور 20 بیست. اس کے بعد کی گنتی بہت آسان ہے، صرف یہیں تک تھوڑی سی جیسے آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگے، لیکن مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف انسان کی دلچسپی کی بات ہے بیٹا. جس چیز میں آپ دلچسپی پیدا کر لیں گے، شوق سے کریں گے، وہ چاہے کچھ بھی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی کچھ بھی ہو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہر چیز انسان کے لیے آسان ہے. انسان کا جو ذہن ہے اس کے اندر میریکلز ہیں، معجزے ہیں. ہمارے اندر معجزے چھپے ہوئے ہیں. تو آپ ہمت کریں، محنت کریں. ایک کیا آپ پتہ نہیں کتنی زبانیں سیکھ سکتے ہیں. فارسی، عربی، لیٹن اور گریک. ایک مجھے پتہ چلا جاپان کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابھی فوت ہوئے کچھ سال پہلے. انہیں کوئی 29 لینگویجز آتی تھی، 29 زبانیں. اور ان میں وہ ان کا جو کلاسیکل لٹریچر تھا وہ پڑھ سکتے تھے. میرا بڑا دل چاہتا ہے، آج میں یہ سوچ رہا تھا، آج میں ایک بک شاپ پہ گیا. تو بائی دی وے بک کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ کتاب. اور کتاب فروشی، کتاب بیچنا گویا. اور یعنی سٹور کو کہتے ہیں فارسی میں مغازے. یہ میں نے پڑھانا نہیں تھا، اتفاق سے یہ لفظ آ گیا. مغازے یعنی دکان بھی کہہ سکتے ہیں. دکان بھی عربی کا لفظ ہے، فارسی میں بھی آیا، اردو میں بھی آیا. تو مغازے کتب فروشی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بک سٹور پہ میں گیا تو وہاں مختلف لینگویجز پہ کتابیں پڑھی تھیں. تو ایک تو میں بتانا چاہتا تھا کہ جو لینگویجز ہیں نا، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے. مجھے اس کا آیت نمبر یاد نہیں ہے سورت کہ کس سورت میں اور کس آیت میں، لیکن یہ آئی ہے غالباً سورہ قلم میں کہ یہ جو رنگ کی زبانیں ہیں، جو اتنی ساری زبانیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سائن ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. تو کچھ زبانیں جو پرانی ہیں مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں، اینشنٹ زبانیں. تو آج چلے میں ان کے کچھ ہم زبانوں کا نام پڑھ لیتے ہیں. فارسی تو ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی بات زبانوں پہ بھی ہم کرتے رہیں گے. تو جو پرانی زبانیں، قدیم زبانیں، اینشنٹ لینگویجز، کیا کہیں گے ان کو ہم؟ اینشنٹ لینگویجز. اینشنٹ لینگویجز زبان. اچھا، فارسی میں جمع بنانے کا طریقہ جو ہے نا، اکثر وہ یہ ہے کہ آخر میں ہا لگا دیتے ہیں. اور بھی اس کے طریقے ہیں، لیکن سب سے جو کامن، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو طریقہ ہے، تو ہم کہیں گے زبان ہا. لینگویجز زبان ہا. صرف زبان، لینگویج، زبان ہا، لینگویجز. اب جب ہم نے کہنا ہو نا
اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے آج ہم نے، اگر ہم نے کہنا ہو فارسی کی زبان تو ہم کہیں گے زبان فارسی، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو، یعنی یہ زیر لگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں. زبان فارسی، زبان اردو، زبان عربی. اب یہاں تو زیر لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کہنا ہو زبان ہا جب آ جائے، الف آ جائے، تو پھر ہم زیر نہیں لگا سکتے. یہاں پہ اگر ہم نے کہنا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ہم یہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور افغانستان کی جو فارسی ہے اس میں بڑی یہ لگاتے ہیں. بہرحال ہم چھوٹی یہ لگائیں گے. زبان ہائے، زبان ہائیے، زبان ہائیے قدیم. اینشنٹ لینگویجز، اینشنٹ لینگویجز کا پرانی زبانوں کی جو فارسی بنے گی وہ کیا بنے گی؟ زبان ہائے قدیم. یہ ہائے کا لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، اکثر جگہ پہ آپ پڑھتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ہائے جو ہے جمع کے، اصل میں ہا تھا صرف. یہ جو آئی ہے یہ کس لیے آئی ہے؟ اسے اضافت کے لیے. اضافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لنک کرنا، سمپل لنک کرنا، ٹھیک ہے. تو زبان فارسی، یہ تو چونکہ نون تھا، اگر الف آ جائے ہا تو اس کے بعد یہ لگتی ہے. زبان ہائے قدیم، کیا مطلب ہوا؟ پرانی زبانیں. تو پرانی زبانیں کون کون سی ہیں دنیا کی؟ کسی زبان کا نام بتائیں گے آپ؟ سنسکرت ایک بہت پرانی زبان ہے. شاباش. یہاں میں لکھ دیتا ہوں اس کو سنسکرت نہیں پڑھنا، کئی لوگ اس کو سنسکرت پڑھتے ہیں. سنسکرت. کسی زبان کی بیٹا پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ لفظ کو بولنا کیسے ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ لفظ کو بولنا. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بتائیں؟ پروننسیشن. اور اردو میں یا عربی میں کیا کہتے ہیں، یا فارسی میں؟ تلفظ. تلفظ، تلفظ نہیں کہنا، تلفظ، ٹھیک ہے. تو سنسکرت، سنسکرت، سنسکرت بیٹا قدیم ترین جو زبانیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور بہت خوبصورت زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے، بڑی رچ ہے، بڑی ڈیپتھ ہے اس زبان میں. اور کوئی زبان جو قدیم ہو بیٹا بتائیں؟ گریک. گریس نہیں، گریس تو ملک ہے نا، یونان. تو یونانی زبان تو ہم کہہ سکتے ہیں یونانی. تو یونانی زبان بھی بہت قدیم ہے. ویری گڈ. یونانی، اس کو کہتے ہیں ہم گریک. گریک. اور قدیم زبانوں میں کون سی آئے گی؟ عربی. ویری گڈ. عربی بھی قدیم زبانوں میں سے ہے، اور ان قدیم زبانوں میں سے ہے جو اب تک چل رہی ہیں. سنسکرت جو ہے وہ اس وقت بولی نہیں جاتی، لوگ اس کو سیکھتے ہیں، زندہ ہے یہ یعنی، لیکن علماء کے اندر جو عالم ہیں گویا ہندو فلسفی کے، ہندو دھرم کے، وہ اس کو سیکھتے ہیں. یہ ایکڈیمکس جو ہیں، جو علمی لوگ ہیں، وہ اس کو سیکھتے ہیں، اس کو بولتے بھی ہیں لوگ، اور اس کو لکھتے بھی ہیں. اس میں کتابیں بھی اب بھی لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سنسکرت. لیکن زیادہ جو قدیم ادب ہے ہندوستان کا، وہ چونکہ سنسکرت میں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے یہ آتی ہے. تو یونانی جو ہے اس کے اندر بھی آج کل بھی یونانی ایک ہے، لیکن جو قدیم یونانی ہے، کلاسیکل جو گریک ہے، تو وہ اس دور کے ادب کو پڑھنے کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کتابیں ہیں جیسے ارسطو کی کتابیں، افلاطون کی کتابیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے فیثاغورس کے رسائل، یہ ان کو پڑھنے کے کام آتی ہیں. عربی تو ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ قرآن کی وجہ سے اہم ہے، اور جو اسلام سے پہلے کا ادب ہے وہ بھی عربی میں، وہ بھی موجود ہے. اسلام سے پہلے کی جو شاعری ہے اس کو پڑھنے کے لیے پھر احادیث ہیں، اور پھر پورا اسلام کی تاریخ جو جس میں اتنے علم جو ہے مسلمانوں نے اکٹھے کر لیے تھے ہر جگہ. سنسکرت کی کتابوں کو بھی عربی میں ترجمہ مسلمانوں نے کر لیا، یونان کی کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ کر لیا، اور جو کتابیں میں بتاؤں گا زمانے آئیں گے ان سب کا عربی میں ترجمہ ہوا اس زمانے میں مسلمانوں نے. تو مسلمانوں میں یہ چیز تھی کہ وہ زبانیں سیکھتے تھے. البیرونی کا آپ نے نام سنا؟ جی. البیرونی پورا نام تھا ابو ریحان البیرونی. ان کو سنسکرت آتی تھی، وہ سنسکرت کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے انہوں نے ہندوستان پہ کتاب بھی لکھی، کتاب الہند، عربی میں کتاب الہند لکھی انہوں نے. تو سنسکرت، یونانی، عربی، اور کچھ زبانوں کے نام جو قدیم ہیں. فارسی. ہاں فارسی بھی بالکل، فارسی بھی قدیم زبانوں میں آئی ہے. ہاں
اس سے پہلے جو قدیم فارسی اس کو پہلوی کہتے تھے، پہلوی. اور فارسی بھی قدیم زبانوں میں آتی ہے، پرانی زبان ہے، نئی نہیں ہے، مطلب 400-500 سال پہلے کی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے. جی اور ایک زبان ہے لاطینی، یہ بھی قدیم زبانوں میں آئے گی. لاطینی انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیٹن. لیٹن تو لیٹن بھی قدیم زبانوں میں آئے گی. یہ روم کی ایک سلطنت تھی بہت بڑی، تو اس کی زبان تھی، اور اس میں بھی بہت ادب، اس کا لٹریچر اور خاص طور پہ قانون اور فلسفہ وہ اس میں موجود ہے. سنسکرت میں بھی فلسفہ ہے، یونانی زبان میں بھی فلسفہ ہے، عربی میں تو یہ سب کچھ ہے. لاطینی سے بھی ترجمے کروائے. خلیفہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں اسلام کے، بہت زبردست. انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، اس کا نام تھا بیت الحکمہ. بیت الحکمہ یہ عربی کا لفظ ہے، بیت الحکمہ. بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر کو. بیت الحکمہ، حکمہ یعنی وزڈم، دا ہاؤس آف وزڈم، دا ہاؤس آف وزڈم. فارسی میں کہیں گے خانہ حکمت، خانہ حکمت. بہرحال تو لاطینی زبان جو ہے یہ بھی، تو اس میں بیت الحکمت میں کیا ہوتا تھا کہ ان ساری زبانوں کے ترجمے کروائے جاتے تھے. مسلمانوں نے ترجمے پہ بہت زور دیا، ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ بیت الحکمت میں کروائیں. مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے ماہر رکھے جو ٹرانسلیشنز کرتے تھے. تو عربی اس لیے یوں سمجھ لیں کہ عربی ایک سمندر بن گیا، باقی سب دریا تھے. لاطینی کا دریا، سنسکرت کا دریا، یونانی کا دریا، اور کچھ زبانیں بھی آئیں گی، ان سب کے دریا ایک جگہ گرتے تھے، اور وہ تھا سمندر عربی کا. اس لیے عربی سب سے اہم بن گئی. جی مطلب اور اس کی وجہ تو ایک تو وجہ ہے نا کہ قرآن اس میں ہے، وہ تو ظاہر ہے ہی. اس کے بعد جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ وہ تہذیب کی ایک طرح سے بین الاقوامی زبان بن گئی، بین التہذیبی زبان بن گئی. ٹھیک ہے جی. لاطینی اور اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ مثلاً تامل جو زبان ہے نا، یہ بھی بہت پرانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تامل جو ہے وہ سنسکرت سے پرانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سنسکرت سے زیادہ پرانی ہے، تو یہ ایک بحث ہے. بہرحال تامل جو ہندوستان کی ایک زبان ہے، یہ بھی بہت قدیم ہے تامل زبان. ٹھیک ہے تامل. اسی طرح پالی جو زبان ہے یہ بھی بہت، یعنی یہ بھی نیپال اور ان علاقوں میں تبت پالی ایک زبان ہے، وہ بھی بہت قدیم زبان ہے. اسی طرح قدیم زبانوں میں ہیبریو آئے گی، عبرانی زبان. ٹھیک ہے عبرانی، عبرانی اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہیبریو. تو یہ بھی بہت قدیم زبان ہے. اور جیوز جو ہیں یہودی، انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، چونکہ صحائف جو ہیں وہ یہودیت کے وہ عبرانی زبان میں تھے اصل میں. ٹھیک ہے تو یہ بیٹا قدیم زبان ہے، یہ تمام انسانوں کا ورثہ ہے. اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں، اس میں جو غور کرنے کی باتیں ہیں، وہ ان قدیم زبانوں میں موجود ہیں. تو وہ جو کئی لوگ ہیں وہ ان قدیم زبانوں میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ غور کر سکیں. ایک تو زبان ہم اس لیے سیکھتے ہیں نا کہ بول چال کی زبان ہے، کہ ہم ایران میں جائیں فارسی تو وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہو، وہاں ہم ٹیکسی جو ہے وہ کرائے پہ لے سکیں، وہاں ہم بس پہ بیٹھ سکیں. ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے زبان سیکھنے کا، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ چھوٹا مقصد ہے. زبان سیکھنے کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ ہے اس زبان کے ادب کا مطالعہ کرنا. ادب کہتے ہیں کہ اس زبان میں جو بڑی بڑی شاعری ہوئی ہے، جو بڑی کہانیاں ہیں، جو بڑے فلسفی آئے، بڑے حکیم لوگ آئے، ان کی باتوں کو ہم براہ راست پڑھ سکیں. ٹھیک ہے تو جب ہم براہ راست پڑھیں گے تو پھر ہمیں انسان کی جو عقل ہے اور اس کی جو باریکی ہے وہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا. تو اس طرح ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ہمیں خدا کو سمجھنے کا موقع ملے گا. تو زبانوں کو اس لیے سیکھا جائے کہ ہم اس زبان کے پیچھے چھپا ہوا جو وہ حکمت کا خزانہ ہے اس کو تلاش کر سکیں. زبان جو ہے گویا ایک کی ہے، ایک چابی ہے، اس سے وہ خزانہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم فارسی اس لیے سیکھیں کہ ہم مثنوی مولانا روم کو پڑھ سکیں، ہم حافظ شیرازی کو پڑھ سکیں، ہم سعدی شیرازی کو پڑھ سکیں، ہم فرید الدین عطار کو پڑھ سکیں، ہم حکیم سنائی کو پڑھ سکیں، ہم فردوسی کو پڑھ سکیں، ہم بے دل کو پڑھ سکیں، ہم اقبال کو پڑھ سکیں.
ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے نا کہ وہی بات کہ ایئرپورٹ کی پہ کیا ہوگا اور وہاں کی فارسی ہم سیکھیں, میں کہاں جا رہا ہوں, یہ تو بول چال کی فارسی ہے, یہ سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ زاویہ اسکول کے بچے آگے تک جائیں اور وہ ادب کا مطالعہ کریں, تہذیب کا مطالعہ کریں, تاکہ وہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں. ادب کا مطالعہ کس لیے کیوں کرنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان پہ غور کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ گویا قرآن پاک کا حکم ہے, غور کرنا, فکر کرنا, تدبر کرنا, اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی. تو زبانیں جو ہیں وہ ان کا مطالعہ, ان کے ذریعے سے ہم جب ادب کا مطالعہ کریں گے تو ہم گویا اپنے اوپر بھی غور کریں گے اور دوسری قوموں کے حالات پہ بھی غور کریں گے. تو یہ قرآن پاک کے اس حکم میں داخل ہو جائیں گے ہم کہ وہ لوگ جو غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ایسے لوگوں کی جو غور کرتے ہیں, تدبر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو بس میرے خیال میں آج تھوڑا سا چلیں آج اور پڑھ لیتے ہیں, یہ زیادہ بات آج ہماری اس پہ ہوگی. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم کچھ جانوروں کے نام بھی کر لیتے. پچھلے لیکچر میں ہم نے بھیڑیا جو ہے ولف, اس کے لیے فارسی میں لفظ سیکھا تھا گرگ. تو اور جانور بھی میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ تھوڑے سے وکیبلری ہماری بڑھ جائے. اسپ, یہ پے سے بھی ہے اور بے سے بھی ہے, زیادہ تر بے سے. اب اسب, اسب کا مطلب گھوڑا, اسب بھی کہہ سکتے ہیں پے سے بھی. ٹھیک ہے, اسب گھوڑا, اسب تازی. ٹھیک ہے جی, حملہ کرنے والا, یعنی زبردست گھوڑا. فیل یا پیل دونوں کا لکھا جاتا ہے, فیل یا پیل ہاتھی کو کہتے ہیں. سگ کتے کو کہتے ہیں, یہ ہم نے لفظ پہلے پڑھا تھا, سگ. گربے, گربے اس کو ایسے پڑھتے ہیں, لکھتے میں گربا, پڑھنے میں گربے, بلی. گربے کشتن روز اول, کشتن کا مطلب ہوتا ہے مارنا, بلی کو پہلے دن ہی مار دینا. انگلش میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دا بڈ, کہ برائی کو شروع میں ہی دبا دو. گربے کشتن روز اول. روباہ, روباہ کہتے ہیں لومڑی کو, فاکس. روباہ, روباہ, روباہ. گرگ بھیڑیا. مار, مار کہتے ہیں سانپ کو, سنیک. مار, مارے آستین, آستین کا سانپ, یعنی ایسا شخص جو آپ کے قریب ہو لیکن اصل میں آپ کا دشمن ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آستین کا سانپ ہے. بظاہر وہ آپ کے قریب ہوتا ہے, آپ کا دوست بنا ہوتا ہے, اصل میں آپ کا دشمن ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں مارے آستین, آستین کا سانپ. ٹھیک ہے. بز, بز کا مطلب بکری. بزدل ہم کہتے ہیں, یعنی جس کا دل جو ہے بکری والا, یعنی جو ڈرپوک ہے بہت زیادہ, اس کو بزدل کہتے ہیں. بز کا مطلب بکری. بلوچستان کے جو پرانے قبائل تھے جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھیں, بڑے مالدار جائیداد, کیونکہ اس وقت بکری بہت بڑی جائیداد تھی. ابھی بھی بکری جو ہے ایک پراپرٹی ہے, اور ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہو خاص طور پہ, تو لوگ بہت ریوڑ بکریوں کے پالتے ہیں. تو وہ اس قبیلے کو پھر بزدار ان کا نام پڑ گیا. دار کا مطلب رکھنے والا. ٹھیک ہے, دار, دارد سے. ٹھیک ہے, آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کو. تو بزدار, بز رکھنے والا. مالدار, مال رکھنے والا. دار آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ دارد سے ہے. اور دارد کہاں سے ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو بزدار, مالدار, اور کوئی پھولدار, کئی اس کے بن سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں چمکدار. ٹھیک ہے, چمک رکھنے والا, یہ چیز کئی اردو کے لفظ آپ اس سے بنائیں گے. گاؤ, گاؤ جو ہے گائے کو کہتے ہیں, گائے. تو یہ جو مشہور, شیر کو شیر ہی کہتے ہیں, شیر. شیر پڑھا جا سکتا ہے اس کو, شیر, چونکہ ایران کی فارسی میں بڑی یہ نہیں ہوتی, شیر. یہ شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں, اور شیر جو ہے وہ شیر کو بھی کہتے ہیں. شیر خورما, شیر خورما. خورما جو ہے, خورما جو ہے یہ فارسی میں کھجور کو کہتے ہیں, خورما. دودھ اور کھجور. ہاں, شیر خورما یعنی کھجور والا دودھ, کیونکہ اس میں وہ جو خشک کھجور ہے یعنی چھوارا جس کو کہتے ہیں وہ ڈالا جاتا ہے. شیر خورما اس وجہ سے کہتے ہیں. خورما کا مطلب کھجور. تو یہ آج ہم نے, چلے کچھ ہم نے کاؤنٹنگ کر لی, کچھ جانوروں کے نام کر لیے, اور ہم نے کچھ پرانی جو زبانیں ہیں ان کے کچھ نام پتہ چلے ہمیں. اور زبان ہائی قدیم, یہ ہائی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. تو اصل میں زبان ہا اس کی جمع تھی, اور پھر یا لگائی ہم نے اضافت کے لیے, اسے لنک کرنے کے لیے, زبان ہائی قدیم. ایک زبان اگر ہم نے کہنا ہو تو زبان قدیم, زبان قدیم پرانی زبان. لیکن پرانی زبانیں تو زبان ہائی قدیم. ٹھیک ہے, واضح بات. تو اپنا اور ارد گرد والے لوگوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.